فیلوئنگ لینڈ یعنی کہ زمین کے کو کھلا چھوڑنا، یعنی کہ ایک فصل اور دوسری فصل کے درمیان میں کچھ وقفہ دینا جو ہے، اور زمین کو ہل چلا کے چھوڑنا، ایک کامن پریکٹس یہاں پہ چلتی آ رہی ہے کافی عرصے سے. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. یہ انگلش کی میری ایک لیکچر پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن میں سمجھا اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس کو اردو میں اچھے طریقے سے میں ایکسپلین کروں. یہ ہمارا ٹریڈیشنل بلیف ہے کہ ہم سوائل فرٹیلٹی امپروو ہوتی ہے، آپ کی جڑی بوٹیوں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو تلف کرنے کے لیے یہ ایک پریکٹس، یعنی کہ یہ ایکسکیوزز یوز کیے گئے اس پریکٹس کو اپنا انگیج کرنے کے لیے. حالانکہ یہ پریکٹس ہمارے قدرت کے ساتھ جنگ کا ایک پہلا ایک سگما تھا. جب آپ زمین کو ننگا چھوڑتے ہیں تو اس کے ٹیمپریچرس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. زمین کے اوپر آپ گرمیوں میں پاؤں نہیں رکھ سکتے، اور اس کا مطلب ہے کہ 70 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی آرگینک میٹر زندہ نہیں رہ سکتا، سارا برن ہوتا ہے، زمین سے دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی زندہ چیز، جاندار چیز اتنے ٹیمپریچر میں زندہ نہیں رہ سکتی. اصل آبجیکٹو یہ تھا اس طریقہ کاشت کو، اس طریقہ کار کو لاگو کرنے کا یا اس کو پروموٹ کرنے کا. اور جتنے بھی زراعت کے جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے کہا جی کہ فیلو کرنا لینڈ کو، یا لینڈ کو کھلا چھوڑ کے رکھنا بہت ضروری ہے. کیا قدرت نے ایسا کوئی کام کیا ہے؟ کیا قدرت ایک جنگل لگاتی ہے، 6 مہینے جنگل اگتا ہے اور 6 مہینے بعد اس کو تباہ کر کے پھر 6 مہینے اس کی زمین کو فارغ کرتی ہے؟ یعنی کہ یہ کہاں سے یہ فلاسفی آئی کہ یہ زمین کو کھلا چھوڑنا اور اس کو ننگا کر کے رکھنا، ہال چلا کے رکھنا، اس سے یہ چیزیں فائدے ہوتے ہیں؟ تو یہ ٹوٹی قدرت کے طریقہ کاشتکاری کے اگینسٹ تھا، اور اگینسٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہمیں پہنچ چکا ہے. اب اس کے جتنے بھی ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ جب زمین ہم اس کو پلاؤ کرتے ہیں، اس کو ہل چلاتے ہیں اور اس کو ننگا چھوڑتے ہیں، تو اس میں پھر کیا کیا اس کے ایڈورس ایفیکٹ، یعنی کہ اس سے بری حالات ہوتے ہیں، اس میں کیا کیا ہوتی ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیمولش ہیبیٹیٹ فار سوائل آرگنزم، جتنے بھی زمین کے اندر حیات ہیں، جو پودے کی ماں ہے، وہ اس کی سارا رہن سہن سارا ختم ہو گیا. آپ نے پورے نظام کو ڈسٹرب کر دیا، آپ نے گھر بار تباہ کر دیے ان کے، اور سارے جتنے بھی زندہ اسینشل آرگنزمس ہیں وہ سارے ان کے گھر بار تباہ ہو گئے. اس کے بعد یہ گرمی کی وجہ سے سارے مر گئے، اور ساری جو ایکولوجیکل ساری ایک سسٹم تھا قدرت کا، بایو ڈائیورسٹی تھی، اور وہ سارا کچھ بیلنس ہی آپ نے آؤٹ کر دیا، اس طریقہ کاشتکاری نے آؤٹ کر دیا. اس کے بعد لاس آف روٹ سسٹم، جو زمین کے اندر جڑیں زمین کے اندر جو رہتی ہیں، وہ زمین کے پورس کو کھولتی ہیں، وہ زمین کے مساموں کو کھولتی ہیں، وہ پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو امپروو کرتی ہیں، وہ رستے بناتی ہیں، وہ مائکروبس یا زندگی جو زمین کے اندر ہے اس کی خوراک بنتی ہیں، ان کے گھر بار بنتے ہیں. اس کے لیے وہ ساری روٹس کا زمین کے اندر رہنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، زمین میں سے روٹس کو کبھی بھی باہر یا الٹا کے ہل چلا کے باہر نہیں نکالنا. اب اس سے یہ سارے نقصانات جو ہیں وہ سارے اس سے ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ سوائل آپ کا کلیپس کر گیا، جب روٹس ہی نکل گئیں زمین سے، جس نے زمین کے جو ذرات ہیں، مٹی کے جو ذرات ہیں، ان کو آپس میں جڑنے نہیں دینا، اس میں سے گنجائش پیدا کرنی ہے، اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھنی، اس میں سے رستے بنانے ہیں اگلی فصل کی جڑوں کے گزرنے کے بھی، اور پانی جذب کرنے کے لیے بھی، ہوا کے لیے بھی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو زندگی لائف ہے اس کے لیے، رہن سہن کے لیے بھی. وہ سارا کچھ آپ نے کولیپس کر دیا، اس کو ایسا آپ نے تباہ و برباد کیا کہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں بچی، یعنی کہ اس میں کوئی گنجائش، کوئی رہنے کی کوئی چیز، کوئی مسام بچا ہی نہیں جس کے اندر کوئی چیز گرو کر سکے، جس کے اندر کوئی چیز رہ سکے. تو یہ ایک اس میں
اب اس کے بعد یہ اسی وجہ سے پھر آپ کا مشینیں چلیں اور ہارٹ پین کریٹ ہو، اور ہارٹ پین کی وجہ سے جو میں ایمفسائز کرتا رہتا ہوں وہ سارا سلسلہ یہ اس کے اوپر شروع ہوا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف ایناروبک لائف، یعنی کہ جب آپ ہارٹ پین ایک کریٹ کرتے ہیں تو ایک ایسی لائف زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے جو بغیر ہوا کے زندہ رہتی ہے، یعنی کہ ایسے ایناروبک یعنی کہ ہوا کے بغیر زندہ رہنے والی جو ہیں لائف فارمز وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ان میں نیماٹوڈز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فیور میں کام، کیونکہ وہ دشمن ہیں تو وہ دشمن جو ہیں وہ ہمارے دوستوں کو تنگ کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کو خراب کرتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں اور ان کو اس سے پھر یہ ہے کہ ساری فصل کے نقصانات آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. اب انکریزڈ واٹر absorption, bare soil exposed to the element experiences bigger rates of water evaporation. اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جب زمین میں جذب نہیں ہو رہا تو پانی زمین کے اوپر کھڑا رہتا ہے، جب زمین کے اوپر پانی کھڑا رہتا ہے تو سارے کا سارا پانی ایٹماسفیئر میں وہ اڑ جاتا ہے، اور پھر زمین کے اندر کوئی رہی صحیح اگر کوئی زندگی ہے تو اس سے ڈراؤن کر کے ڈبو کے مار دیتا ہے. اور یہ ایک اور اس کے بعد ٹیمپریچر جو ہے زمین کا وہ رائز کرتا ہے، وہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اور اس سے جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے. اب برننگ آرگینک میٹر جو پہلے ہی میں نے عرض کر چکا کہ جس طرح دھوئیں اٹھتے ہیں پھر زمین میں سے، وہ ساری چیزیں آرگینک میٹر جو ہوتا ہے، لائف جو ہوتی ہے وہ ساری برن کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے پھر ساری نیوٹریشن کا جو سائیکل ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. یعنی کہ نیوٹریشن کا سائیکل، ہم جو زمین کے اندر جو جڑیں چھوڑتے ہیں، جو آرگینک میٹر ہوتا ہے، اگر اس کو برن نہ ہونے دیں تو وہ ریسائیکل ہوتا ہے، ریسائیکل ہو کے وہ جتنے بھی نیوٹریشن کی اپٹیک ہے وہ ریپلینش ہوتی ہے، وہ دوبارہ اس کو ریسائیکل ہوتا ہے. سو لاس آف واٹر جو ہے وہ ویڈس کا کروشل رول. اب ویڈس کا جو کروشل رول ہے، ویڈس پلے اے کروشل رول ان کورنگ دا سوائل, maintaining moisture and regulating temperature. Fallowing can cause the death of these beneficial plants, further exacerbating the negative impact on soil. تو لاس آف ویڈس جو ہیں، جو جڑی بوٹیاں ختم کرتے ہیں، اس سے پھر بہت سارے نقصانات آپ کو ہوتے ہیں. اور وہ ویڈس جو ہیں بیسیکلی ہماری دوست ہیں، وہ ہماری دشمن نہیں ہوتی، کیونکہ ویڈس وہاں پہ آتی ہیں جہاں پہ سوائل آپ کے مسام جو ہیں ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا زمین ننگی ہوتی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے ویڈس آتی ہیں. لائف لیس. اب اس کے بعد یہ ہے کہ زمین کے اندر کوئی زندگی باقی نہیں رہتی، اور پھر ٹوٹلی جو یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر گندم کی بوری پڑی اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو ماں کو آپ مار دیں گے تو پھر گندم تو بچہ نہیں کھا سکے گا. پھر جو باپ ہے وہ اس کو جو بھی اس کا رکھوالا ہے اس کو پھر برگر باہر سے لے کے آ کے دینے پڑتے ہیں. تو سائل لائف کی جو ہے، سائل کے اندر زندگی ہے، اس کا رہنا بہت ضروری ہے. By acknowledging the adverse effect of fallowing land, we can recognize the urgent need to rethink and adopt sustainable alternatives and promote soil health, biodiversity and long-term productivity. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ زمین کو جو ہم ننگا چھوڑتے ہیں، فیلوئنگ لینڈ ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان سے کس طریقے سے ہم نے بچنا ہے، اور کس طریقے سے ہم نے ایسی طریقہ کاشتکاری اپنانی ہے، ایسی کراپ روٹیشن بنانی ہے کہ زمین آپ کی ایک منٹ کے لیے بھی ننگی نہ رہے، ایک منٹ کے لیے بھی خالی نہ رہے. کیونکہ قدرت کے نظام میں زمین کو نہ ننگا چھوڑا جاتا ہے نہ اس کو خالی چھوڑا جاتا ہے. ہر طرح کے پودے ایک ہی جگہ پہ صدیوں، کروڑوں، لاکھوں سالوں سے گرو کرتے رہتے ہیں. اس کا کنکلوژن میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ لائٹ آف ایڈورس افیکٹس. اب اس کا سہارے کا نظام کا جو سلوشن ہے وہ پکنک ہے. پکنک کو کے پورے اسٹیپس کو آپ اچھے طریقے سے فالو کریں گے، اچھے طریقے سے اپنائیں گے، تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے دوبارہ ریوائیو کر جائے گا. جو قدرت کا نظام ہے سارا ریوائیو کر جائے گا، اور یہ ایک بڑا ریولوشنری
سلسلہ ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سائنٹسٹ سو کال ایگریکلچر سائنٹسٹ ہیں ان کو پڑھایا ہی غلط گیا، ان کی ڈائریکشن ہی غلط تھی، سائنس کا کبھی استعمال ہی نہیں ہوا۔ سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی قدرت کس طریقے سے پودے گرو کر رہی ہے۔ کیا آج تک کسی سائنٹسٹ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پودے قدرتی طریقے سے کس طرح گرو کر رہے ہیں؟ وہ سارے پروڈکٹس بنانے میں لگے رہے، یعنی کہ جو نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرائی کرنے میں لگے رہے، اور اس کو پھر ٹریٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ بنانے میں لگے رہے، تاکہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جو بار بار فارمر کو بیچی جا سکیں اور بار بار ان کو لوٹا جا سکے۔ یہ سارا سلسلہ یہ چلتا ہے۔ اب اسی لیے ہم ایمفیسائز کرتے ہیں کہ سوائل ہیلتھ کرنے کے لیے آپ پورا جو سسٹم ہے اس کو اپنا ختم کریں، اور ہمارے جو بھی ایشوز ہیں لیول زمین، کیونکہ لیول زمین ہے، لیول زمین کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس میں گہرا حل چلا کے ہارڈ پین بریک کریں، اور پھر سارا جو بھی سلسلہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پکنک ہے پھر وہ انکریج کرتی ہے کہ ساری چیزوں کو پرزرو کرے، ویجیٹیشن کو پرزرو کرے، جو ٹیمپریچر کو مینیج کرے، ٹیمپریچر کو کنٹرول کرے، پانی کو اڑنے نہ دے، سالٹس اور پی ایچ جو ہے سوائل کا وہ بھی اس کو بھی ٹھیک رکھے۔ اور یہ سارا نظام جو ہے یہ قدرت کا نظام ہے، یہ آٹومیٹک ہے، اس میں کسی چیز کی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز باہر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے نظام کو ٹھیک اپنے درست کرنا ہے۔ جو جنگ ہماری قدرت سے جاری ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو یہ مسئلہ سارا ٹھیک ہو جائے گا سارا آٹومیٹکلی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہزاروں لاکھوں فارمرز اس کو کر رہے ہیں، اور پھر لاکھوں فارمر جو کر رہے ہیں ان کے علاوہ آپ قدرت کو تو دیکھیں بھائی، جو 40 کروڑ کا سال سے کامیابی سے کر رہی ہے، کیا اس کے اوپر بھی یقین نہیں آپ کو آ رہا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں آپ یہ ذہن میں کوئی چیز چاہتی ہے بھئی یہ 40 کروڑ سال سے اگر کوئی چیز کامیابی سے چل رہی ہے تو اس کو تو پھر کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں پھر کنکلوژن میں یہی دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے پوٹینشیل کو دیکھیں قدرت نے جو بنایا ہوا ہے، اور اس پوٹینشیل میں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ آپ ایک دانہ لگائیں 1000 دانے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ قدرت آپ کو اتنا دیتی ہے، کسی چیز کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے آپ نے بیج لگانا ہے اور اس کے بعد جا کے اس نے آپ کو ہارویسٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ قدرت کے نظام کو دیکھیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ دیکھیں کہ قدرت کا نظام کیسے چل رہا ہے، کیا قدرت فیلو کرتی ہے زمین کو، کیا قدرت زمین میں جو بھی پودے اگائے ہوئے ہیں ان کو 6 مہینے بعد ان کو تباہ و برباد کر کے زمین کو 6 مہینے کے لیے ننگا چھوڑتی ہے کہ نہیں چھوڑتی؟ اگر نہیں چھوڑتی اور یہ 40 کروڑ سال سے نہیں ہو رہا، تو پھر اب انسان نے یہ کہاں سے عقل لی کہ جی زمین کو فیلو کرنا ضروری ہے، یا زمین کو میں وقفہ دینا فصل کے درمیان میں یہ ضروری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ غور سے سوچا کریں، سمجھا کریں، اور جب بھی کوئی پرابلم نظر آئے، جب بھی کوئی چیز مسئلہ نظر آئے، قدرت کو دیکھیں، قدرت کیا کر رہی ہے۔ وہ سائنس ہے، اصل سائنس وہ ہے جو قدرت کر رہی ہے۔ قدرت سے ہی ہم سیکھتے ہیں، اور قدرت سے ہی سیکھا ہوا علم جو ہے وہ ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، آپ کو بانٹنے کے لیے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ان جو بھی چوری چکاری ہو رہی ہے اس سے آپ بچیں۔ بہت شکریہ۔